السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 96 سے تفسیر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات کس کی جمع ہوتی ہے؟ آیتن کی۔ اور کتنی قسم کی ہوتی؟ حصی اور معنوی۔ یہاں کون سی مراد ہے؟ حصی آیات یعنی معجزات جو نظر آنے والے تھے۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ یہاں ان کی جو تبلیغ تھی اور ان کا جو انداز تھا اس کے اندر جو ایک زور تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو عصا تھا اسے یہاں سلطان قرار دیا گیا۔ ہر زبان میں عصا کے لیے کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ عصا جو ہوتا ہے وہ ایک قوت کی علامت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے یا چل نہیں سکتا تو عصا کا سہارا لیتا ہے، اور وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ ایک سپورٹ بنتا ہے نا۔ تو اس لیے مفسرین نے سلطان کا ایک معنی یہاں ان کا عصا الگ طور پر لیا ہے، یعنی باقی معجزات بھی تھے لیکن خاص طور پر عصا جو ایک کھلی نشانی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پھینکی ہوئی رسیاں اور وہ ڈنڈے جو تھے ان کے نگل لیے تھے۔ یعنی جو بہت بڑی کامیابی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی جادوگروں کے مقابلے میں، وہ کس کے ذریعے تھی؟ عصا کے ذریعے۔ اس لیے عصا کو سلطان مبین، یعنی جو یوم الزینہ پہ مقابلہ ہوا تھا ایک بڑے پیمانے پر، اس میں ایک کھلی نشانی لوگوں کے سامنے آ گئی تھی، اور باقی معجزات بھی جو ان کو دیے گئے تھے جیسے ید بیضا ہے، اور اس کے علاوہ جن نشانیوں کا ذکر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ الی فرعون وملئہ، طرف فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے، سرداروں کے، چیفز کے، قوم کے لیڈرز کے۔ فاتبعوا، تو ان سب نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون، اور نہ تھا معاملہ یا حکم فرعون کا، برشید، ہدایت والا۔ فرعون کا جو حکم یا اس کا جو نظام تھا یا سسٹم تھا یا کام تھا وہ سمجھداری پر مبنی نہ تھا، درست نہ تھا، ہدایت پر مبنی نہ تھا۔ رشید کا لفظ جو ہے یہ رشد سے ہے، اور رشد کا معنی سمجھ بوجھ، ہدایت۔ یقدم قومہ، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، آگے جائے گا اپنی قوم کے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، جس طرح دنیا میں اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، اس کو اندھا دھند فالو کیا، اور اس کے مقابلے میں ان کو کوئی معجزات اللہ کے پیغمبر کے نظر نہ آئے، تو یہی پھر ان کا انجام آخرت کو ہوگا کہ وہاں بھی انہیں فرعون کے انجام کی پیروی کرنی ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پھر وہ وارد کرے گا ان کو آگ میں۔ اوردہ کا لفظ ورد سے ہے، ورد کہتے ہیں پانی پہ اترنے کو، وارد کہتے ہیں وارد ہونے والا، یعنی پانی پہ آنے والا۔ تو وہ ان کو آگ میں وارد کرے گا، یعنی گرائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ، اور کتنی بری ہے اترنے کی جگہ، ورد پانی کا گھاٹ، المورود جس میں وہ اتریں گے۔ مورود جو ہے یہ ورد ہی کی صفت ہے، تاکید کے لیے آئی، اور بری ہے وہ جگہ اترنے کی جہاں یہ سب اتارے جائیں گے۔ دنیا میں انسان جس کے پیچھے چلتا ہے آخرت میں بھی اسی کے پیچھے ہوگا۔ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، جس کو وہ اپنا لیڈر اور پیشوا مانے گا۔ اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے انجام کو تو پہنچے گا، لیکن انجام میں پہنچنے کے وقت بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ دنیا میں تھا۔ یعنی الگ الگ بھی جواب دہ ہے انسان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی حیثیت سے بھی جواب دہ ہے۔ جہنم میں گروپس کے گروپس، جماعتوں کی جماعتیں پھینکی جائیں گی، اور سب سے پہلے ان کا لیڈر وہاں پھینکا جائے گا۔
اور باقی ان کے پیچھے سب. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امرؤ القیس حامل لواء شعراء الجاہلیت الی النار. دور جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا امرؤ القیس. امرؤ القیس شعراء کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ انہیں آگ کی طرف لیڈ کرے گا. کبھی حج پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گروپس کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیڈر کو. اس لیڈر کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے، کوئی جھنڈا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے بلکہ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں جس طرف ان کا لیڈر جا رہا ہوتا ہے. عام طور پر یہ رمی کے وقت آپ کو سین بہت نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو کے رہتے ہیں. دنیا میں بھی لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور جڑ کے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی پھر انہیں انہی کے ساتھ جڑنا اور ملنا ہوگا، اور ان کا جو لیڈر دنیا میں ہوگا وہ وہاں بھی ہوگا. لیڈر کو زیادہ سزا ملے گی کیونکہ وہ خود بھی بہکا اور باقی قوم کو بھی بہکایا. تو شعراء کا لیڈر یعنی جاہلیت کے شعراء جو تھے ان میں سب سے بڑا جو سب کو بہکانے کا سبب بنا، وہ قیامت کے دن بھی جھنڈا اٹھا کے سب کو اپنے پیچھے لگا کے جہنم میں لے جائے گا. اور یہاں فرعون کا بھی یہی کردار بتایا جا رہا ہے. اور فرعون کا اپنا انجام کیا ہوگا، جیسے سورۃ المزمل میں آتا ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت پکڑنا، یعنی اس کو پھر ایسا وبال دیکھنا پڑا کہ وہ بچ نہ سکا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ڈوبا تھا تو پیچھے پوری قوم ڈوبی تھی. قوم کو اس نے کال دی اور سب کے سب چل پڑے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جس رستے پہ جا رہے تھے اندھا دھند اس میں گھس گئے اور پانی میں ڈوب گئے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور وہ پیچھے لگائے گئے اس میں یعنی اس دنیا میں، کس چیز کو؟ لعنت کو. یعنی لعنت اس دنیا میں بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں جو ان کا انجام ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. دنیا میں جیسے پیچھے آپ دیکھیں نا، بُعْدًا لِمَدْيَنَ بُعْدًا لِثَمُودَ، ہر قوم کے لیے بعد کا لفظ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں. تو بعد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوری، ہلاکت، اور لعنت کے معنوں میں بھی. اور یہاں بعد کی بجائے بذات خود لفظ لعنت آ گیا. اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی گئی، یعنی کہ ان کا انجام بہت برا ہوا. اور یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. کیونکہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو. بئس الرفد المرفود، بئس کتنا برا ہے، الرفد انعام، بخشش، عطیہ، مدد. تو کتنا برا ہے انعام مرفود جو انعام میں دیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللعنت بعد اللعنہ، لعنت پر لعنت، یعنی دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت. تو وہ رفت کو معنی لعنت کرتے ہیں. رفت کا اگرچہ معنی کیا ہے؟ انعام، لیکن یہاں ان کے لیے اس کو انعام کیوں بتایا جا رہا ہے؟ انعام کب ملتا ہے؟ جب انسان کوئی کام کرتا ہے. تو ان کا انعام سزا ہے. سورۃ القصص 42 میں آتا ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ انتہائی قبیح لوگوں میں سے ہوں گے. لعنت سے مراد برا انجام ہے. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ہدایت نہ ملی ان کو، رحمت سے دور ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی. کیونکہ دنیا میں ان کی جو پراسپیرٹی تھی، جو نام اور شان تھی، سب ختم ہو گیا. یہ مراد ہے. یعنی جو ذلت آمیز انجام ان کو دیکھنا پڑا وہ اللہ کی رحمت نہ تھی. یہ مراد ہے. ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں. انباء نبأ سے ہے، اور نبأ کہتے ہیں حقیقی خبر کو. یہ سچی خبریں ہیں بستیوں کی. اور قرآ کس کی جمع ہے؟ قریہ کی. نقصہ علیک، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر، ہم انہیں آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں. منہا، ان میں سے بعض، قائم قائم ہیں، یعنی ان کی عمارتیں کھڑی ہیں. وحسید، اور کٹی ہوئی ہیں.
حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، اور بعض ایسی ہیں جن کی جڑ کٹ گئی ہے۔ حساد کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کیا مطلب پڑھا تھا اس وقت؟ کٹائی کے دن۔ تو حسید بھی کٹائی کا دن ہے، یا وقت فعیل، اسم ظرف مکان زمان۔ فرق کیا ہے؟ دو الگ الگ لفظ کیوں؟ جب حساد ہو تو معنی ہوتا ہے بر وقت کھیتی کاٹنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہو، اور حسید ہوتا ہے بے وقت کاٹنا، فساد یا تباہی کے لیے۔ تو یہاں حسید ایسے وقت ان کی جڑ کاٹ دی گئی کہ اگر وہ اچھے کام کرتے تو یوں اکٹھے نہ ختم ہوتے، یہ مراد ہے۔ جیسے فصل ہوتی ہے نا ایک، تو قبل از وقت فصل کٹ گئی کیونکہ اس قوم کے اندر بڑے بھی تھے، بچے بھی تھے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں نا کہ جب وقت پر کھیتی کٹتی ہے تو وہ پوری پک کے تیار ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طرح وہ رائپ ہو جاتی۔ لیکن اگر وقت سے پہلے کاٹی جائے تو شاید چند ہی چیزیں ہاتھ میں آئیں، باقی جو ہے وہ ابھی پکی نہیں، اور انسان جب اس کو کاٹتا ہے تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اسے خریدنے والا نہیں ہوگا، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی پھل آپ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی پھلدار درخت دیکھا ہو تو کچے پھل اگر کوئی اتار دے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہی کچھ نہیں، کسی کے کام کے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح وہ لوگ قبل از وقت دنیا سے چلے گئے۔ ویسے تو اللہ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہے، لیکن عام حالات میں ہر ایک کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ مر رہا ہے تو کبھی کوئی جوان مر رہا ہے تو کبھی کوئی بوڑھا مر رہا ہے، اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں نہیں مرتے، اکثر لوگ جوانی میں نہیں مرتے بلکہ اپنی عمر گزار کے مرتے۔ تو اسی طرح اگر یہ قوم فرعون اچھے کام کرتی تو اللہ کی رحمت سے ان کو دنیا میں بھی پنپنے کا موقع ملتا، لیکن وہ حسید ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی۔ اور قائم و حسید بیک وقت کیسے کہ بلڈنگز ان کی قائم ہیں، وہ خود جڑ کٹ گئی ان کی۔ بعض بستیاں، عمارتیں بھی گئیں، بندے بھی گئے، شہروں کے شہر گئے، اور بعض بستیاں عمارتیں رہ گئیں، بندے ختم ہو گئے۔ بعض جگہوں پر بندے مر گئے، عمارتیں رہ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا۔ منہا قائم و حسید وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ان کو ہلاک کر کے، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن، لیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا، شرک کر کے، بد اخلاقی کر کے اور گناہ کر کے۔ فما اغنت، تو نہ کام آئے، انہم ان کو، آلہتہم ان کے الہ ان کے کسی کام نہ آئے، جن کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللتی، وہ جو، یدعون، جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، من شیئن، کچھ بھی، رتی برابر بھی، ذرہ بھر بھی کچھ فائدہ نہ ملا۔ لما، جب، جاء امر ربک، آ گیا تیرے رب کا حکم، جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو انہیں کوئی نہ بچا سکا، ان کا کوئی معبود ان کے کام نہ آ سکا۔ وما زادوہم، اور نہ انہوں نے زیادہ دیا ان کو، اضافہ کیا ان کو، کن کو؟ ان قوموں کو، یعنی ان کی عبادت نے کوئی فائدہ نہ دیا ان کو، غیر تتبیب، سوائے تباہی کے۔ یعنی بتوں کی عبادت اور بتوں کی بندگی ان کے لیے مزید مصیبت اور تباہی اور عذاب کا سبب بن گئی۔ حالانکہ عبادت کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ نجات کا سبب بنتی ہے، کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن ان کے الہوں نے ان کو کیا دیا؟ اور زیادہ تباہی اور نقصان اور خسارہ اور مسلسل ہلاکت۔ اور یہ تتبیب کا لفظ جو ہے یہ تے بے سے ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ کیا معنی کیا جاتا ہے تبت یدا؟ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا۔ تو ان کے معبودوں نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا فائدہ پہنچانے کی بجائے۔ یہ جو بات ہے نا کہ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک، کہ یہ بستیوں کی خبریں سچ پر مبنی ہیں۔ سورۃ یوسف 111 میں بھی آتا ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی باتیں نہیں جو گھڑی جا سکتی ہوں، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ عام طور پر سٹوری ٹیلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت باتیں،
یعنی سٹوریز بنتی کس سے؟ کہانی کا کیا تصور ہوتا ہے؟ یعنی مین میڈ ہوتی ہیں، انسان کے دماغ کی اختراع ہوتی ہیں. یعنی کہانیاں کم ہی سچی ہوتی ہیں یا نہیں؟ کہانی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کہ بنائی ہوئی چیز. یعنی انسان کے تخیل کی پیداوار ہوتی ہے، انسان کا امیجنیشن ہوتا ہے جو کہانی کی شکل میں بدل جاتا ہے. لیکن قرآن کے یہ سارے قصے ما کان حدیثا یفترا، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے آگے ہے. اور پھر یہ جو بات ہو رہی تھی نا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یوم القیامہ ان کو کیا ہوگا. جو یوم القیامہ ہوگا اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ وہ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. یہ مطلب ہے قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. اللہ کی رحمت کیا ہے قیامت کے دن؟ جنت. وہ اس سے دور ہوں گے، یعنی برے انجام سے دوچار ہوں گے. تو مراد اس سے پھر کیا ہے؟ دنیا میں بھی برے انجام سے دوچار ہوئے اور آخرت میں بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے. اور پھر یہاں کیا ہے؟ نقصہ علیک منہا قائم وحسید، یہ سب باتیں ہم نے آپ کو بتائیں اور دیکھو ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ کی جڑ کٹ چکی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے. حتی اذا اخذہ، پھر جب وہ اس کو پکڑتا ہے، لم یفلتہ، پھر نہیں اس کو چھوڑتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کیا؟ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ سے شرک کر کے اور باقی گناہوں کا ارتکاب کر کے. لہٰذا جب کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تھوڑا سا ہم تجلیات نبوت میں سے پڑھتے ہیں. پیج نمبر 61 ہے. مقابلے کی مختلف تدبیریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام لوگوں کو دیا تو کس طرح قوم نے مقابلہ کیا، یعنی اللہ کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا تو کس طرح لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی. یعنی آپ نے پیغام دیا اور اس کے بعد حج کا موقع آیا، اس میں آپ نے کام کیا. جب حاجی چلے گئے، پیغام پورے عرب میں پھیل گیا تو پھر یہ سوچنے لگے کہ اب اس کو روکا کیسے جائے، یہ تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی. جو تدبیریں کی ان میں سے مختصراً کچھ یہ ہیں. نمبر 1، ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا. استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، دوسرے کی بے عزتی کرنا. اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. چنانچہ وہ آپ کے بارے میں کہتے کہ اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، باتیں گھڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے. یعنی باتیں بھی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی اسی طرح، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پہ انگلی اٹھاتا ہے. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا. لو کان فیہ خیرا ما سبقونا الیہ. ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی. یعنی اس کثرت سے یہ سب باتیں تھی، کیونکہ باتیں بہرحال اثر تو کرتی ہیں. اچھی بات کا اثر اچھا ہوتا ہے اور بری بات کا طبیعت پہ برا اثر پڑتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا، ثابت قدمی کیسے آئے گی. یعنی ان باتوں کا اثر دھونے کے لیے کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ
اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی کہ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، یعنی وہ اپنے مذاق کے پھیر میں خود ہی آ گئے، عذاب سے دوچار ہوئے۔ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا، دوسرا ہتھ کنڈا یہ تھا۔ پہلا کیا تھا؟ مذاق اڑانا، اور دوسرا آپ کی بات نہ سننے دینا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پہ عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا، یعنی 5ویں سال جا کے آپ کو موقع ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی پڑھو اور نہ بالکل دھیمی، بلکہ بیچ کا رستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کے آیا۔ جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا، یعنی ادھر قرآن کی بات ہوتی تو وہ ادھر دوسری مجلس جما لیتا، لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ آپ کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں پہنچ جاتا اور قصے کہانیاں سنا کے کہتا آخر محمد کی بات مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی، یعنی اس کا توڑ کر دیتا، اس کی صفائی کرتا۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی۔ جس کے متعلق سنتا وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس سے کہتا ہے اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ نمبر 3، شکوک و شبہات پیدا کرنا، پروپیگنڈا کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض خواب ہے جسے محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے ہیں انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، سب مل جل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اب یہ ان پہ صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن ہے یا شیطان جو اسی طرح قرآن لے کے اترتا ہے جیسے کاہنوں پہ جن و شیطان اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نثیم، تم کہو میں بتاؤں کس پہ شیطان اترتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں، یعنی شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھ سے کبھی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان لے کر آئے؟ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو جنون ہو گیا، اس وجہ سے آپ عجیب و غریب باتیں سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالتے ہیں، لہٰذا یہ شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ اور پیغمبر کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، مطلب یہ کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیت میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی آپ میں نہیں پائی جاتی، چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں
وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، تصرفات اور معاملات میں، ہر بات میں صحیح رستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکاوے اور گمراہی نے نہیں چھوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا خاص میدان ہے. آپ ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے ہیں. لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ چوتھی چیز تھی بحث اور کٹ حجتی. مشرکین کو 3 باتوں پہ بہت اچنبھا تھا، اور یہ 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور تیسرے موت کے بعد اٹھایا جانا. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا. وہ کہتے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ بھی کہتے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے. ان کے کہنے والے نے یہ بھی کہا اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمری، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا، اے ام عمری یہ تو خرافات ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ باتیں بالکل بہکی ہوئی باتیں تھیں. تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس موقع پر مختلف طریقے سے آپ کا راستہ روکا گیا. کون کون سے تھے وہ طریقے بتائیے؟ پہلا طریقہ کیا تھا مخالفت کا؟ ہنسی مذاق اڑانا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود دین پر عمل کریں یا آپ کسی کو بتانے کی کوشش کریں تو فوراً ہنسی مذاق سے آغاز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے نا. اس میں انسان دوسرے کا کیا دیکھتا ہے، اسٹیمنا کتنا ہے. کیونکہ ہنسی مذاق کی بات پھر بھی کسی حد تک انسان لے لیتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہنسی مذاق کا کوئی ان پہ اثر ہی نہیں ہے اور کوئی بات بن ہی نہیں رہی تو پھر کیا شروع کیا؟ شور مچاتے تاکہ بات نہ سنی جائے. اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا کہ لوگ پھر بھی متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اور طریقے سے بہکانا شروع کیا. قصے کہانیاں سنا کے ان کا دل لبھایا جائے، ایسی مجلسیں جمائی جائیں، ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جائیں کہ لوگ ادھر زیادہ مائل ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ڈائریکٹلی کوئی کسی کو نہیں روکتا کہ آپ دین کی طرف نہ جاؤ، لیکن دوسری طرف اتنی اٹریکشنز پیدا ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دین کی طرف جانا مشکل ہو گیا نا. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو کسی بھی کھیل تماشے کی مجلس میں بیٹھا ہوا اسے اگر آپ وہاں سے اٹھا کے کہیں چلو قرآن پڑھو تو کیا ہوگا؟ یا کوئی سنجیدہ بات اس سے کریں، اس کے لیے سننا مشکل ہوگا. ایسی باتوں میں لوگوں کو الجھانا کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اس کے ایسے عادی ہو کہ دوسری بات ان کے مزاج اور ٹیسٹ کے خلاف ہو جائے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے. اور کیا ہتھیار اختیار کیا گیا تھا؟ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے تھے. جب آپ کسی چیز کو نہ ماننا چاہیں یا اس کا اثر کم کرنا چاہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے لوگ ڈاؤٹ فل ہو جائیں. یہاں بھی تو ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں. تو وہ کیسے شک میں تھے؟ کیونکہ عام طور پر ایک شخص بہت اطمینان میں ہوتا ہے، اتنے میں کوئی اور شخص ایسی بات کرتا ہے تو اس کی بات سے دوسرے بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. یہ جو تفسیر کے ساتھ چند چیزیں شامل کی جا رہی ہیں یہ مزید ذہن کھولنے کے لیے کہ ایک پوری پکچر سامنے آئے اور اس سے ہم اپنے حالات کو بھی ریلیٹ کر سکیں. اگرچہ اتنی شدت کے ساتھ نہیں لیکن کسی نہ کسی درجے پر آج بھی دین کی طرف آتے ہوئے ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ سخت آزمائش ان پہ آتی ہے، سب سے زیادہ وہ آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے قریب تر ہوں اور قریب تر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.